إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه سراجا منيرا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. حمد و ثنا عظمت کبریائی بزرگی اور برتری اللہ وحدہ کے لیے لائق و زیبا ہے، جو تنہا تنہا ساری کائنات کا خالق ہے، مالک ہے، معبود حقیقی ہے، پالنہار ہے، حاکم ہے اور ہر چیز پر وہی قدرت رکھنے والا ہے. اس کے سوا کوئی شریک نہیں، اس کا کوئی ساجی نہیں، اس کا کوئی پارٹنر نہیں. وہ بالکل اکیلا ہے، تنہا ہے، ایک ہے، واحد ہے. لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. اور وہی روز جزا کا مالک ہے، مالک یوم الدین ہے. وہی اول ہے، وہی آخر ہے، وہی ظاہر ہے، وہی باطن ہے، وہی ابتدا سے ہے اور وہی انتہا اسی کو ہے. ہر چیز، ہر مخلوق فانی ہے اور باقی رہنے والی ذات صرف اللہ تعالیٰ کی ہے. یہ دین کا اسلام کا بنیادی عقیدہ ہے، جس کو مانے بغیر کوئی شخص مسلمان نہیں ہو سکتا. اور وہی ہے جو عرش پر مستوی ہے. الرحمن علی العرش استوی، سورہ طٰہٰ آیت نمبر 5. وَهُوَ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، سورہ قلم، جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں تمہاری شہرت سے زیادہ قریب ہوں. ذات کے اعتبار سے عرش پر ہے، لیکن اس کی صفت علم کے اعتبار سے اس نے ساری کائنات کے ہر چیز کا احاطہ کیا ہوا ہے. وَقَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا. یہ توحید کا، اسلام کا بنیادی عقیدہ ہے. اب اس کے بعد آئیے آج کے بنیادی میرے موضوع پر. عنوان ہے اتحاد امت اور نظم جماعت. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا. اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور سیدھی اور سچی بات کہو. یصلح لکم اعمالکم. تم اگر حق و صداقت کے، سچائی کے علمبردار بن جاؤ گے، نیکی کے خیر کے راستے پر چلو گے، شر سے بچو گے، فتنہ و فساد سے بچو گے. یصلح لکم اعمالکم، اللہ تعالیٰ تمہارے سارے اعمال کو، سارے کاموں کو درست کر دے گا، یعنی تمہاری بگڑی بنا دے گا. وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ،
اور تمہارے گناہوں کو، تمہارے پاپوں کو، تمہارے کرتوتوں کو معاف کر دے گا. نہ صرف معاف کرے گا بلکہ تمہارے گناہوں کو پردہ ڈال دے گا، تمہارے بد کرداروں کو، تمہاری بدیوں کو، برائیوں کو نیکیوں میں بدل دے گا. یہ ہے رب کی قدرت. ان الحسنات یذہبن السیئات. محترم حاضرین، ہم سب کا اللہ کے کلام قرآن مجید پر ایمان ہے، سارے مسلمانوں کا. اسی کلام الہی کی ایک سورت ہے سورہ آل عمران، آیت نمبر 103. اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. اے ایمان والو، تم سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو، فرقوں میں نہ بٹو، تفرقے میں نہ پڑو، پارٹیاں نہ بناؤ، حزبیت کا شکار مت ہو. کیوں کہ اللہ تعالیٰ نے پوری امت کو ایک امت بنایا، پوری امت کو ایک امت بنایا، اور پوری امت کا ایک ہی عقیدہ، ایک ہی کلمہ اور ایک ہی بنیاد رکھی ہے. پوری امت مسلمہ کی بنیاد، فاؤنڈیشن جو اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے وہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. ان هذه امتکم امۃ واحدہ وانا ربکم فاعبدون. بے شک یہ امت ایک ہی امت ہے اور میں ہی تمہارا رب ہوں، تم میری ہی عبادت کرو. جو امت اللہ کو ایک مانتی ہے، اللہ کی وحدانیت کا اقرار کرتی ہے، توحید میں پکے ہیں، تو فرقوں میں نہیں بٹیں گے، وہ فرقوں میں نہیں بٹیں گے، ٹولیوں میں نہیں بٹیں گے. اور جن کا عقیدہ کچا ہے، توحید میں کچے ہیں، ایمان میں پھسپھسے ہیں، سنتوں سے دور ہیں، میٹھی میٹھی سنتوں پر عمل کر لیتے ہیں. جہاں سنتوں پر عمل کرنا دشوار ہے، مصیبت کا وقت ہے، ایسے موقع پر سنتوں کو چھوڑ کر فتووں پر عمل کرنے والے لوگ کیا کرتے ہیں؟ ایمان میں کھوکھلے ہوتے ہیں. کبھی وہ توحید پرست نہیں بن سکتے. جو توحید پرست ہوتا ہے وہ فرقہ پرست نہیں ہو سکتا. جو توحید کو ماننے والا ہے، چاہے وہ اپنے آپ کو اہل السنہ والجماعت کہیں، چاہے وہ اپنے آپ کو اہل الحدیث کہیں، اہل العصر کہیں، یا عام مسلمان کہیں، یا کسی بھی فرقے کا ماننے والا یا کسی بھی مسلک پہ چلنے والا ہو، لیکن سب کی بنیاد ایک ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. ایسا نہیں کہ لا الہ الا اللہ کے پہلے اور بعد میں کچھ اور کلمہ اضافہ ہو، ان کا تو اسلام سے تعلق نہیں ہے. جیسے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی وصی اللہ، یہ اسلام سے ہٹے ہوئے. علی ولی اللہ، یا اسی طرح ایک اور طبقہ ہے، ایک اور فرقہ ہے جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے ساتھ غلام مرزا قادیانی کو آخری رسول اور اللہ کا نبی ماننے والا، یہ بھی اسلام سے ہٹا ہوا ہے. ایسے بے شمار فرقے ہیں. اس کے علاوہ بھی بعض فرقے عقیدے اور منہج کے اعتبار سے کلمے کو تو پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لیکن ان کے ساتھ عقیدے کی گمراہیاں ہیں، منہج کی گمراہیاں ہیں. منہج میں، عقیدے میں لا الہ الا اللہ کی الٹی سیدھی تعویل کرتے ہیں. بعض لوگوں نے اس کو لا الہ الا اللہ کو جہاد سے تعبیر کرتے ہوئے اپنے آپ کو جہادی گروپ بنایا، اور بعض لوگوں نے اس کو جماعت المسلمین کا نام دیتے ہوئے قرآن کی ایک آیت کہ تم کو اللہ تعالیٰ نے مسلمان بنایا، ہوا سماکم المسلمین، اور بخاری کی وہ حدیث جس میں اللہ کے نبی نے فرمایا التزم جماعت المسلمین. ان دو آیت، اس آیت اس حدیث کو لے کر ایک اور ایک فرقہ جنم دیا جماعت المسلمین کا. بے شمار فرقے ہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی کے مطابق ستفترق امتی، میری امت فرقوں میں بٹ جائے گی. پیشن گوئی کا مطلب یہ نہیں کہ ہم فرقوں میں بٹیں، پیشن گوئی دینے کا مطلب یہ تھا کہ امت فرقوں سے بچے نہیں، بچے اس سے. اور وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اس بنیاد پر سب آ جائیں، سارے مسائل حل ہوں گے. کون ولادت کا جشن منانے والا ہے، کون وفات منانے والا ہے، اور کون جو ہے دونوں کے درمیان چلنے والا ہے،
کھل کر آ جائے گا۔ اب میں مسائل بیان نہیں کروں گا، مہینہ گرچہ کہ ربیع الاول کا ہے، سارے علماء، سارے خطیب چاہے کسی بھی طبقے اور فرقے اور مسلک اور جماعت سے رہتے ہوں، اس ممبر سے یہی بیانات آج کل ہو رہے ہیں۔ لیکن اس میں میں آپ کو میرے موضوع سے متعلق یہ بات کہوں گا، جب سے امت کے اندر فرقہ بندی آئی اور یہ امت کا زوال شروع ہوا، امت قعر مذلت میں جا گری، اور امت کا کوئی نہ قائد رہا، نہ لیڈر رہا، نہ امیر رہا، اور نہ ہی امت کی قیادت کرنے والا رہا۔ اس وجہ سے ملی اعتبار سے، دینی اعتبار سے، سیاسی اعتبار سے، معاشی اعتبار سے، تعلیمی اعتبار سے ملت کی صحیح رہنمائی کرنے والے نہ کوئی تنظیم ہے، نہ کوئی جماعت ہے۔ میں جماعتوں کا رونا بھی نہیں رو رہا ہوں، میں عام بات آپ کو بتا رہا ہوں، پوری امت مسلمہ کی کیا صورتحال ہے۔ جیسے کہ ہر تنظیم، جماعت اپنے اپنے فرقے، اپنے اپنے منہج اور اپنے اپنے عقیدے کے مطابق کام کر رہی ہے اور اس میں موجود ہے۔ قرآن اس کا بھی اعلان کرتا ہے، کل حزب بما لدیہم فرحون، ہر فرقہ، ہر جماعت، ہر ٹولی یہ سمجھتی ہے جو اس کے پاس عقیدہ منہج ہے، جو اس کے پاس سسٹم ہے، اسی میں وہ مقبول ہے۔ قرآن کی آیت، اسی کو صحیح سمجھتے ہیں، اپنے کو صحیح، سامنے والے کو باطل اور دوزخی جہنمی کہنا، کافر کہنا، یہ امت کے زوال کا ایک بنیادی سبب ہے، جسے شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی معرفۃ الآراء کتاب تکفیر فتنہ میں اس کا ذکر فرمایا ہے۔ تو محترم حاضرین، سورہ آل عمران آیت 103، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، یہ بنیاد ہے پوری امت کی، کلمہ گو امت کی، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہنے والی۔ اب اس امت کی غرض و غایت کیا ہے؟ غرض و غایت کا مطلب مشن آف دس امت، اس امت کا مشن کیا ہے، ایم اینڈ آبجیکٹ کیا ہے، کیا پرپس ہے اس امت کا، امت کو معلوم ہی نہیں۔ اگر نہیں معلوم تو بہت افسوس کی بات ہے۔ قرآن نے اس کا بھی ذکر کیا، سورہ آل عمران کی آیت 110، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پوری امت کی بات کر رہا ہوں، کنتم خیر امت اخرجت للناس، مسلمان یہ سمجھتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں اور ہمارا دین ہمارے لیے ہی ہے، قرآن صرف ہمارے لیے ہے، حدیث صرف ہمارے لیے ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم صرف ہمارے لیے ہے، کعبہ ہمارے لیے ہے، ہمارا ہی ہے، بالفاظ مختصر یہ ہماری جاگیر ہے، جنت ہماری ہے، کعبہ ہمارا ہے، بس اس سے ہٹ کر امت کا جو تصور ہے بہت ناقص ہے۔ قرآن نے کیا کہا؟ یہ پوری امت ایک ہے، اور ساتھ ہی ساتھ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بتایا کہ پوری امت کی، انسانیت کی اصل ایک ہے، آدم علیہ السلام سے شروع ہوئی، اصل ایک ہے، اور اس امت میں جو اللہ کے پسندیدہ، مکرم، معزز، ریسپیکٹیبل جو ٹیم ہے یا لوگ ہیں وہ کون ہے؟ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے پاس تمہارے نزدیک تم میں سے کوئی اگر کوئی سوٹ بوٹ پہ ہو تو ہو سکتا ہے معزز ہو، کوئی عالیشان گاڑی چلاتا ہے، عالیشان مکان ہے، تمہاری نظر میں معزز ہو، یا خود اپنے آپ کو بہت معزز سمجھتا ہو، یا کسی کو اقتدار ہے، رولز ہے، قانون ہے، طاقت ہے، دولت ہے، شہرت ہے، عزت ہے، تو سمجھتا ہے کہ میں بہت لوگوں میں معزز ہوں، اللہ کے پاس بھی معزز ہوں۔ اللہ نے کیا کہا؟ کہا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اے لوگوں سنو، اللہ کے نزدیک تم میں عزت والا، شرافت والا اللہ کے نزدیک وہی ہے جو تم سب میں اللہ سے زیادہ ڈرنے والا ہو۔ اور میں حدیث آپ کو معلوم ہے، یہ نہیں بتاؤں گا، 3 لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے تھے، آ کر کہنے لگے کہ ہم آپ کے مقابلے میں اپنی عبادتوں کو حقیر سمجھتے ہیں، آپ کہاں ہم کہاں۔ یقیناً یہ صحابہ کرام کا احساس تھا، لیکن انہوں نے کیا کہا؟ ایک نے کہا کہ میں رات بھر نماز پڑھوں گا، آرام نہیں کروں گا۔ دوسرے نے کہا کہ میں دن بھر روزے رکھوں گا، روزے نہیں چھوڑوں گا۔
تیسرے نے کہا کہ بھائی سارے فتنوں کی جڑ عورت ہے، میں شادی نہیں کروں گا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب یہ مسئلہ آیا تو آپ نے ان تینوں صحابہ کو بلایا، پوچھا انتم الذین تقولون کذا و کذا، تم ہی وہ لوگ ہو جو اپنی دانش میں اپنے بارے میں اس طرح کا تم نے فیصلہ کر لیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ سنو اے میرے صحابیوں، سنو، میں تم میں سب سے زیادہ اللہ کا علم رکھتا ہوں، اللہ کی مجھے تم سب سے زیادہ معرفت حاصل ہے، زیادہ مجھے علم ہے اللہ کا، زیادہ میں اللہ سے ڈرنے والا ہوں۔ انی اتقاکم باللہ و انی عالمکم باللہ و اتقاکم لہ، مجھے تم سب سے زیادہ اللہ کا علم ہے، اللہ کی معرفت، اللہ کی خشیت، اللہ کا تقوی حاصل ہے، لیکن میں دن میں نفل روزے بھی رکھتا ہوں، چھوڑتا بھی ہوں، رات میں عبادت بھی کرتا ہوں، سوتا بھی ہوں، اور میں عورتوں سے نکاح کرتا ہوں۔ اس کے بعد آپ نے ایک پوائنٹ بتایا جس کو عام طور پر شادی کے رقوم پر لکھا جاتا ہے النکاح من سنتی، یا ایک اور لفظ لکھا جاتا ہے فمن رغب عن سنتی فلیس منی۔ آپ نے صرف نکاح کے موقع پر نہیں فرمایا کہ نکاح میری سنت ہے، جو میری سنت سے اعراض کرے وہ مجھ میں سے نہیں، یہ صرف نکاح کے لیے نہیں فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی سنتیں ہیں، چھوٹی بڑی ساری سنتوں کے بارے میں آپ نے فرمایا جو شخص بھی میری ایک سنت صحیحہ کا، ضعیف نہیں، موضوع نہیں، میری ایک سنت صحیحہ کا، حدیث صحیحہ کا، صحیح سنت کا انکار کر دیتا ہے فلیس منی، وہ مجھ میں سے نہیں۔ بولے آپ تو صحیح سنتوں پر امت کو عمل کرنے کے لیے ہی ٹائم نہیں ہے، اب بدعت اور خرافات اور موضوع روایتوں پر چلنے والے، سال کے 12 مہینے کی 12 عیدیں تہوار منانے والے، نبی کی ولادت کا جشن منا کر قرآن حدیث سے ثابت کرنے والے کہ قرآن سے نبی کے ولادت کا جشن ثابت ہے، فلاں آیت کو لے لیا، فلاں حدیث کو لے لیا، اس طرح اپنی منطق استعمال کرتے ہوئے یا بڑوں کی یا دوسرے قوموں کی، یہودیوں کی، نصرانیوں کی، عیسائیوں کی تقلید کرتے ہوئے ہیپی برتھ ڈے جس طرح دوسری قوم مناتی ہے، انہی کے مقابل میں ہماری قوم بھی یہی کر رہی ہے۔ نبی نے تو نہیں کیا اپنی زندگی میں، صحابہ نے بھی نہیں کیا، خلفاء راشدین نے بھی نہیں کیا، حتیٰ کہ جس کے تم مقلد ہو، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، اور اس کے بعد کے ادوار کے جتنے ائمہ اکرام، محدثین اعظام، اولیاء اکرام آئے، کسی نے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا جشن بھی نہیں منایا اور وفات کا غم بھی نہیں منایا۔ ولادت کا جشن عیسائیوں کی سنت، عیسائیوں کا طریقہ، نبی کا نہیں، اور وفات کا غم شیعوں کا طریقہ، نبی کا طریقہ نہیں، صحابہ کا طریقہ نہیں۔ بات کلیئر ہو گئی نہیں؟ اب آئیے ہم کو اپنے موضوع سے متعلق یہی کہنا ہے کہ اس امت کی غرض و غایت، ایمز، اس امت کے پیدا کیے جانے، دنیا میں بھیجے جانے کا مقصد کنتم خیر امتی، پوری امت ذمہ دار ہے، پورے مسلمان ذمہ دار ہے، اس امت کے مرد بھی، بوڑھے بھی، جوان بھی، عورتیں بھی، سب کو کام کرنا ہے، ایک مشن اختیار کرنا ہے، اللہ کی طرف سے دیا ہوا ہے، ہمارا نہیں ہے، اللہ کی طرف سے دیا ہوا ہے۔ کیا ہے وہ؟ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، معروف کو پھیلانا اور منکر کا ازالہ کرنا، منکر کو روکنا۔ وتؤمنون باللہ، اگر تم واقعی اللہ پر ایمان رکھتے ہو، نہیں اگر تمہارا ایمان دوسرے خداؤں پر ہے اور دوسروں پہ بھروسہ ہے تو تمہاری ایمان ابھی مکمل نہیں ہوا، توحید تمہارے پاس آئی نہیں۔ خدا سے تجھ کو، بتوں سے تجھ کو امیدیں، بتوں سے، اللہ کے علاوہ جتنے بھی ہیں وہ بت ہیں، جس کی آج مسلمان اور ہندو غیر قوم پوجا کرتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، جھومتے ہیں، جو بھی کرتے ہیں، بتوں سے تجھ کو امیدیں، خدا سے نو امیدی۔ مجھے بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے؟ اس سے بڑا کفر اور کیا ہو سکتا ہے کہ جس کا تم نے کلمہ پڑھا ہے، جس نبی کا، اس نبی کے مشن اور نبی کی سنت کے خلاف غیر اللہ کے سامنے تم اپنا ماتھا ٹیکتے ہو
اور اس نبی کی شان میں گستاخی کرتے ہوئے ڈی جے ڈانس اور نہ جانے کیسی غیر قوموں کی حرکتیں شرما جائے یہود، یا وہ مسلمان ہے جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود، ایسی حرکتیں کر رہی ہے آج امت۔ تو الغرض اس جماعت کا، امت مسلمہ کی جماعت کا مشن کیا ہے؟ وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ، نیکیوں کو پھیلاتے رہنا ہے، ایک جماعت ہو کر، متحد ہو کر، اور جماعت کے ساتھ جڑے رہنا ہے۔ اب ایک البدایہ والنہایہ کے حوالے سے ایک واقعہ رکھتا ہوں، چھوٹا سا واقعہ ہے۔ رستم کمانڈران چیف ایران، یہ بہت بڑا وقت کا بڑا کمانڈران چیف تھا ایران کی حکومت کا۔ اس کے دربار میں ایک صحابی رسول پہنچتے ہیں جن کا نام ہے حضرت ربیع رضی اللہ عنہ۔ ان کا بیان ہے کہ جب رستم پوچھتا ہے بھائی ہمارے پاس کیوں آئے تم، تو اس کا جواب دیتے ہیں ہم آئے نہیں، ہم بھیجے گئے، کیونکہ کنتم خیر امتی پر ان کا عقیدہ تھا، ایمان تھا۔ کہنے لگے انا قد ارسلنا لنخرج الناس من ظلمات الجہالۃ الى نور الاسلام ومن جور الادیان الى عدل الاسلام البدایہ والنہایہ، کہا کہ ہم بھیجے گئے ہیں، اللہ کی طرف سے بھیجے گئے ہیں۔ یہ یقین ہونا ہے امت کو بھی، ہم کو بھی، ہم اپنے جماعتوں میں بٹ کے کام کرنے کا نہیں ہے، ہم سب یقیناً ایک جماعت ہے پوری امت، لیکن ہم کیا کر رہے ہیں؟ تیری جماعت میری جماعت، تیرا عقیدہ میرا عقیدہ بول کر پوری امت کو توڑ رہے ہیں، ہم خود توڑ رہے ہیں۔ اس لیے کفر الگ ہونے کے باوجود الکفر ملت واحدہ ہے، امت ایک ہونے کے باوجود منتشر ہے، اس کی یہی وجہ ہے۔ تو کہا کہ ہم بھیجے گئے ہیں تاکہ لوگوں کو جہالت کی تاریکیوں سے، کفر کی تاریکیوں سے نکال کر اسلام کے نور توحید کی طرف لے آئیں، اور بادشاہوں کے، سلطنتوں کے ظلم اور جور و ستم سے، ناانصافیوں سے نکال کر عدل اسلام، اسلام کے عدل انصاف کی طرف لے آئیں۔ اب آخر میں جماعت کا طریقہ دعوت کیا ہونا چاہیے؟ جب امت ایک جماعت ہے تو اس کا دعوت کے اصول، طریقہ، سسٹم کیا ہونا چاہیے؟ نمبر ایک، پہلا اصول ہے کہ جماعت کا وجود لازم ہے، جماعت ہونا چاہیے، بشرطے کہ اس طریقے کار کو اپنائیں جو طریقہ ہمارے لیے دستور العمل ہے، قرآن، حدیث، صحابہ کرام کا منہج اور طریقہ، یہی تین چیزیں ہمارے لیے دستور العمل ہے۔ اور دستور اساسی قرآن و حدیث ہے، دستور اساسی بنیاد ہے پوری امت کی، پوری انسانیت کے لیے۔ تو دعوت کا طریقہ ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ، سورہ نحل آیت 125، حکمت کے ساتھ، موعظت کے ساتھ، واعظ و نصیحت کے ساتھ اچھے طریقے سے سمجھانا ہے، دعوت دینا ہے، اصلاح کرنا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بشروا ولا تنفروا یسروا ولا تعسروا، لوگوں کو تم خوشخبری سناؤ اور متنفر مت کرو، لوگوں کو قریب کرو۔ ہم کیا کر رہے ہیں؟ بانٹ رہے ہیں، تقسیم کر رہے ہیں، ڈیوائڈ کر رہے ہیں ہم امت کو۔ جو بھی ڈیوائڈ کر رہا ہے وہ یا تو انگریز ہے، مسلم نہیں ہے، یا پھر یہودی ہے جو فرقوں میں بانٹتے ہیں، جو امت کو جوڑنے کا کام کرتے ہیں۔ ایسا نہیں کہ اپنی جماعت کے، فلاں جماعت، سب اپنے ہیں۔ جب سب کی بیس اور بنیاد ایک ہوگی، اس عقیدے پر لانے کا کام کرنا ہے، بہت ہی کٹھن کام ہے لیکن مشکل نہیں ہے۔ اللہ پر ایمان ہے، توکل ہے، اخلاص ہے، اللہ کی رضامندی اگر مقصود ہے تو سب کو جمع کرنا، متحد کرنا آسان ہے۔ لیکن اگر تیرے میرے بولتے رہیں گے تو امت جمع نہیں ہوگی، فرقوں میں بٹی رہے گی، فرقوں میں بٹی رہے گی امت۔ یہ تو آپ نے فرمایا بشروا ولا تنفروا یسروا ولا تعسروا، کہ تم لوگوں کو خوشخبری سناؤ، جنت کی خوشخبری سناؤ، متنفر مت کرو، متنفر یعنی دور مت کرو، جماعت سے، جمعیت سے، امت سے ہٹاؤ مت، کاٹو مت، دور مت کرو۔ یسروا ولا تعسروا، اور آسانی پیدا کرو، مشکلیں نہیں، تنگیوں میں مت ڈالو۔ ہمارا دین کیا ہے؟ آسان، الدین یسر۔ اب دین کس طرح آسان ہے؟ آپ پوری تفصیلات علماء سے پوچھیے، معلوم کیجئے، تو انشاءاللہ آپ کو ساری تفصیل معلوم ہوگی۔ دوسرا اصول ہے دعوت کا، جماعت کی طریقے دعوت کا دوسرا اصول ہے عملی نمونہ بننا ہے۔
جو بھی دائی ہے، آپ پوچھیں گے دائی میں تو نہیں ہوں، مثال کے طور پر آپ اپنے آپ بولیں گے میں تو دائی نہیں ہوں، مسجد کے امام صاحب دائی ہے، یعنی دعوت اللہ کا کام کرنے والے انچ ہے، میں نہیں ہوں۔ آپ بچنا چاہیں، میں مسجد کا خالی خادم ہوں، میں اسکول کا ٹیچر ہوں، میں کالج کا پرنسپل ہوں، میرا کام نہیں ہے، نہیں، ہر ایک کا کام ہے۔ کنتم خیر امۃ، تم کو اللہ نے یہ ٹائٹل دیا ہے، تو اب کام کیا کرنا ہے؟ پہلے ہم کو عملی نمونہ بننا ہے۔ اگر مسلمان قرآن حدیث نبی کے طریقے پر، نبی کے نقش قدم پر، خالی دامن ہے میرے ہاتھ میں پیرانی پیر کا بولتے، پیرانی پیر کے طریقے پر چلنے والے نہیں ہیں، بولنے والے بہت ہیں، پیرانی پیر کے خلاف چلتے ہیں، دعوت تو کرتے ہیں دامن ہے میرے ہاتھ میں پیرانی پیر کا۔ ارے پیرانی پیر کی تعلیمات کیا ہے معلوم نہیں، نبی کی تعلیمات، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کیا ہے نہیں معلوم، صرف معلوم تو یہ ہے سال میں ایک مرتبہ اٹھتے ہیں، دندراتے ہیں پورے شہر میں، دوسری قوموں کی نقالی کاپی کرتے ہیں، پورے شہر میں ناچ گانے ڈی جے پی جے سب کرتے ہیں، اور سمجھتے ہیں پیشانی پر لا الہ الا اللہ یا رسول اللہ کا نعرہ لگا کے سمجھتے ہیں ہم نے نبی سے عشق کا محبت کا دم بھر دیا، حق ادا کر دیا۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ یہ امت ایسی حالت میں فلاح پائے گی جو نماز پڑھتی نہیں، ماں باپ کی خدمت کرتی نہیں، کاروبار کرتی نہیں، دوسروں کو ٹوپیاں ڈالتی ہے، جھوٹ بولتی ہے، وعدہ خلافی کرتی ہے، صورت شکل میں یہود و نصارہ کی طرح ہے، اور کس منہ سے جو ہے نبی کی تعریف تم کر رہے ہو، نبی پر سلام پھیر رہے، نبی پر سلام بھیج رہے ہو۔ اللہ ہدایت دے سب کو، سارے مسلمانوں۔ تو دوسرا اصول ہے عملی نمونہ بننا، اپنے قول میں، اپنے فعل میں۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، سورہ احزاب آیت نمبر 21 جا کے پڑھیے آپ۔ اللہ نے فرمایا ہم سب مسلمانوں کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آئیڈیل بنایا گیا۔ آپ پوری ایمانداری سے بتائیے نوجوانوں، ہم نے کس کو آئیڈیل بنایا ہے؟ فلمی سٹاروں کو آئیڈیل بنایا ہے، باکسروں کو آئیڈیل بنایا ہے، کرکٹرز کو آئیڈیل بنایا ہے، اور عورتوں نے، لڑکیوں نے، خواتین نے ناچ گانے والے، سیریل والے، برہنہ رہنے والی عورتوں کو آئیڈیل بنا کر اپنے فیس بک پر، واٹس ایپ پر ان سے محبت کا دم بھرتے ہوئے سب کمنٹس کرتے ہیں الا ماشاء اللہ۔ تو اس سے پتا چلتا ہے کہ امت جو ہے دین سے، ایمان سے، مقصد حیات سے، مشن آف اسلام سے کتنی دور ہے۔ تو آخری بات یہی ہے کہ ہم ان ساری ہر وہ کام سے بچیں جو نبی کے طریقے کے اسوے کے خلاف ہے، اور سب سے ہماری ادباً گزارش یہی ہے کہ جماعتی زندگی گزاریں، اس میں خیر و برکت ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ید اللہ علی الجماعت، ید اللہ علی الجماعت، وہ جماعت جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے عقیدے کے مطابق ہو، جو صحابہ کرام کے عقیدے کے مطابق ہو، ایسی جماعت کہاں ملے گی؟ آپ ڈھونڈیے جو اس منہج پہ ہے۔ اگر وہ جماعت اہل حدیث ہے تو آپ اس کو بلا تردد، بلا شک کے آپ اس جماعت کے عقیدے منہج کو اپنائیے۔ اگر وہ جماعت اہل السنہ اور جماعت ہے جس میں یہ سارے قرآن حدیث کے صحابہ کرام کے اصول اور کنڈیشن مل رہے ہیں، تو آپ لبیک کہہ کے اس جماعت کو قبول کر لیجئے، اس کے مطابق آپ کام کریے۔ انفرادیت، تفرقہ بازی، حزبیت سے بچیے، کیونکہ اللہ نے سورہ آل عمران آیت 103 میں کہا وَلَا تَفَرَّقُوا، فرقوں میں جب امت بڑھ جائے گی تو کیا نقصان ہوگا؟ وہ آخری بات میں بتا رہا ہوں کہ سورہ انفال آیت 46 اللہ تعالیٰ نے فرمایا اطیعوا اللہ ورسولہ، اللہ کی اطاعت کرو، ورسولہ، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو۔ ولا تنازعوا، تنازع نہیں، جھگڑا نہیں۔ آج دیکھیے ہر جگہ جھگڑے، مسجدوں میں جھگڑے، کہیں کمیٹیاں بنتی ہیں وہاں جھگڑے، صرف یہ مسلمانوں میں ہیں، دوسری قوموں میں نہیں ہے، اتحاد ہے وہاں، چاہے کسی بھی فرقے ماننے والے ہو، مسلمانوں میں جھگڑے ہیں۔ تو اللہ نے کیا فرمایا؟ ولا تنازعوا، اختلاف کر سکتے ہیں آپ علمی بنیاد پر، اختلاف کا ہونا کوئی غلط بات نہیں، لیکن مخالفت مت کریے آپ کسی کی۔ ہر کلمہ گو مسلمان، چاہے وہ شرک کر رہا ہو، ہمارا کلمہ گو مشرک ہے، اگر شرک کر رہا ہے، کلمہ گو مشرک بھائی ہے ہمارا بھائی ہو، چاہے وہ نماز نہیں پڑھتا، جھنڈے کے سامنے جھکتا ہے، قبر کے سامنے جھکتا ہے، تو ہم اس کو اپنا بھائی مانتے ہیں، دینی بھائی ہے، وہ کلمہ ہے اس کے پاس، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اس کا کلمہ ہے،
ہاں اس کو علم نہیں ہونے کی وجہ سے بڑوں نے نہیں بتایا یا آپ نے نہیں بتایا, ہم نے نہیں بتایا, اس کی وجہ سے گمراہی کا شکار ہوا. اس کو گمراہی سے نکالنا ہماری ذمہ داری ہے. تو ولا تنازعوا, فرقوں میں نہ بٹو کہا, فتفشلوا, فرقوں میں بٹ جائیں گے, ٹولیوں میں بٹ جائیں گے, اختلافات کریں گے, جھگڑے کریں گے, فساد کریں گے اور ٹولیاں بنائیں گے, تو کیا ہوگا؟ فتفشلوا, تم کمزور ہو جاؤ گے, شل ہو جاؤ گے. اتنا ہی نہیں, وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ, اور تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی. ہوا اکھڑ جائے گی تو سمجھتے نا آپ, اس کا یعنی راست ترجمہ یہی, وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ. علماء ہے تو پوچھئے تذهب ريحُكُمْ کا معنی کیا ہے؟ تمہاری ہوا باقی نہیں رہے گی, چلے جائے گی. یعنی تمہارا جو پاور ہے, اسلام کی جو شان ہے, عظمت ہے, تمہارے جو چہروں سے اسلام کی حقانیت معلوم ہوتی ہے, وہ تو نظر نہیں آتی. اگر واقعی نظر آتی تو یہ حالت نہیں ہوتی جو زمانے قدیم میں, قرون اولیٰ میں, ہمارے اسلاف میں, ہمارے صحابہ کرام میں, سابق کے اولیاء اور محدثین نے, ائمہ کرام میں پایا جاتا تھا. یہ سورہ انفال کی آیت 46 کے حوالے سے. اب تمام جو ہے سب بند ہو کر سب بندی کے ساتھ جماعت سازی کے کام میں, جماعت کو جوڑنے کے کام میں اجتماعیت کے ساتھ رہیں. دیکھیے اجتماعیت کہاں کہاں نہیں ہے. نماز اجتماعیت کے ساتھ ہے, نماز پڑھ رہے ہیں. آپ تنہا پڑھ لیں گے تو اکھیرا ثواب, اگر آپ جماعت سے پڑھیں گے تو 27 گنا ثواب ہے, آپ 27 درجے ثواب ہے. جماعت کی وہ اہمیت ہے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری امت کی مردم شماری فرمائی ہے. تھوڑا سا 2 منٹ کا وقت لے رہا ہوں, لیکن بہت ہی امپورٹنٹ بات کہہ رہا ہوں. مردم شماری کس کو بولتے ہیں؟ سینسس. سینسس جو کہا جاتا ہے, پوری امت کی مردم شماری. اب مسلمان کا عجیب بات ہوگا کہ ہم تو ہندوستان میں ہیں, یہ یہاں کی غیروں کی حکومت ہے, اس لیے ہم جو ہے ووٹ نہیں ڈالیں گے, ہم جو ہے ووٹ نہیں ڈالیں گے, راشن کارڈ نہیں بنائیں گے. تو کہاں جا کے رہتے؟ قبرستان میں جا کے رہو, ہندوستان چھوڑ دو. ہندوستان میں رہیں گے ہم, کیونکہ ہم ہندوستانی ہیں, یہاں کے پیدائشی ہے. ہمارے پرکھوں نے, ہمارے باپ دادوں نے اس ہندوستان کو چمنستان بنایا تھا, گلدستان بنایا تھا. انگریزوں کے خلاف فتویٰ دے کر, ان سے جہاد کر کے ہندوستان کے بارڈر پر مسلم مجاہدین نے, علماء نے جو قربانیاں دی ہیں وہ لا ثانی اور لا فانی ہے. تو ان کی قربانیاں ہمیں اس بات کی دعوت دے رہی ہے کہ ہم پوری امت ایک ہو جائیں. یہ پیغام ہے پورے ہندوستان کے امت مسلمہ کے لیے. تو اب رہی مردم شماری, رکنیت سازی اور جماعت سازی, یہ سب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے معلوم ہوتا ہے. الفاروق ایک کتاب ہے, آپ پڑھیے, علامہ شبلی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب کا نام ہے الفاروق. اس میں آپ کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیدائش سے وفات تک پورے اسلامی کارنامے, پورے ان کے اجتہادات, انفرادات, سب چیزیں بتائی گئی ہیں. پڑھیے اس کتاب کو آپ. اس میں بتایا گیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے مردم شماری کی. پہلی ہجرت ہوئی حبشہ کو, تو اس میں سینسس کیسے ہوا دیکھیے. 12 مرد تھے, 4 عورتیں تھیں. پہلی ہجرت حبشہ, مکے سے مدینہ منورہ ڈائریکٹ نہیں چلے گئے, پہلے حبشہ کو گئے, جس میں کتنے تھے؟ 12 مرد تھے, 4 عورتیں تھیں. اور اس قافلے کے امیر کون تھے؟ حضرت عثمان غنی تھے. دوسری ہجرت 18 ہوئی, اس میں 83 مرد تھے اور 18 عورتیں تھیں. اور اس کے امیر کون تھے؟ امیر قافلہ حضرت جعفر طیار رضی اللہ عنہ تھے. اور اس کے بعد ایک غزوہ ہوا اسلام اور کفر کے درمیان, جس کو قرآن نے الفرقان کہا, یعنی حق و باطل میں فرق کرنے والا پہلا غزوہ, پہلی وار, پہلی جنگ غزوہ ہوا, جس میں 313 مجاہدین اسلام صحابہ کرام تھے, سپاہی. اور اس میں بھی 86 مہاجر تھے, 61 اوس قبیلے سے تعلق رکھنے والے تھے, اور 170 حضرت سے تعلق رکھنے والے تھے. ان کے پاس ہتھیار نہیں تھے, بہت کم تھے کفار کے مقابلے میں. 6 گھوڑے تھے, 70 اونٹ تھے, اور کفار کی تعداد ان کے مقابلے میں تگنا تھی, دگنا بھی نہیں, تگنا, یعنی 1000 کفار تھے, مسلمان 313. اب یہاں ایک مسئلہ یہ معلوم ہوتا ہے,
ہم کیا بولتے ہیں؟ ہم بھائی میجارٹی میں مائنارٹی میں ہیں، ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ یہ بات 100% غلط ہے۔ میں قرآن سے بتا رہا ہوں، اگر آپ کو پورے دلائل چاہیے تو وقت ملے تو ملیے مجھ سے، میں بتاؤں گا کہ کم من فیۃ قلیلۃ غلبت فیۃ کثیرۃ باذن اللہ، اللہ کے حکم سے چھوٹی چھوٹی جماعتیں بڑی بڑی جماعتوں پر غالب آ گئی۔ کیسے آئی؟ ایمان سے، تقوی سے، توحید سے، اللہ پہ توکل سے آئی، صرف ہتھیار سے نہیں آئی۔ اسلام کی طاقت یہی ہے کہ وہ دلوں کے اندر راسخ ہوتا ہے، ظاہری ہتھیار کی اتنی اہمیت نہیں ہے۔ اسی طرح احد کے جنگ میں 700 منافقین جو ہے نکل گئے تھے، 1000 آئے تھے مسلمان، جس میں سے 700 نفاق کے مرض میں مبتلا ہوئے، وہ مسلمانوں سے نکل گئے، ڈرپک ہو کر بھاگ گئے۔ تو مسلمان 700 تھے، ان کے مقابلے میں کفار کتنے تھے؟ 3000 تھے۔ وہاں پہ بھی فتح ہوئی، جو نکلے تھے اس کا نقصان بھی ہوا، صحابہ کرام 70 صحابہ کرام شہید ہوئے اس میں۔ یعنی امت سے ٹوٹنے سے، جماعت سے ٹوٹنے سے، ہٹنے سے امت کو نقصان ہوا، یہ سبق دیا گیا۔ اسی طرح خندق میں کفار کی تعداد 10,000 تھی۔ جنگ خندق میں آپ پڑھیے غزوہ خندق، سیرت رسول، الرحیق المختوم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیٹ پہ پتھر باندھ کر، ایک نہیں دو پتھر باندھ کر آپ نے خندق گڑا کھودا۔ ایک صحابی، یعنی رمضان کا موقع ہے، شدت کی گرمی ہے، روزے کی حالت میں ہیں، ایک صحابی آ کر کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھوک سے میری حالت خراب ہو رہی ہے، دیکھیے میں نے اپنے پیٹ پر پتھر باندھا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو امت کے، انسانیت کے سچے ہمدرد، خیر خواہ، مخلص، قائد تھے، نبی تھے، آپ نے فرمایا بھائی میں تو تم سے الگ نہیں ہوں، ایسا نہیں کہ تم میری رعایا ہو، تم کو بھوکا مار رہا ہوں اور میں مزے میں کھا رہا ہوں، نہیں، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ فرمایا آج کے قائدین کے لیے، عمراء کے لیے، نظماء کے لیے، جماعت کے قائدین کے لیے، سب کے لیے سبق ہے۔ آپ نے کیا فرمایا؟ میں بھی تمہارے ساتھ ہوں، دیکھو میں نے بھی اپنے پیٹ پر ایک نہیں دو پتھر باندھے۔ اس سے سبق ملتا ہے کہ قائد جیسی ہوتی ہے، جیسا ہوتا ہے، جیسے کہاوت ہے جیسا راجا ویسی پرجا۔ اگر راجا شرابی ہے، پرجا بھی شرابی رہے گی۔ راجا اگر عدل و انصاف کا علمبردار ہے، امت کے اندر بھی عدل و انصاف آئے گا، قوم کے اندر بھی، رعایا کے اندر بھی آئے گا۔ اسی طرح فتح مکہ میں، غزوہ تبوک میں اللہ کے نبی نے انفاق فی سبیل اللہ کا حکم کیا کہ آج ضرورت ہے اللہ کی راہ میں پیسے کی، تو اس موقع پر سب سے پہلے آگے بڑھ کر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے گھر کا سارا اثاثہ، سارا سامان نبی کے قدموں کے سامنے لا کر ڈال دیا، اور عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے گھر کا آدھا سامان لایا ہے۔ اسی طرح حضرت عثمان غنی نے 900 اونٹ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کر دیے، اور 100 گھوڑے، اس کے علاوہ کئی کلو چاندی بھی تھی جو تاریخ میں ہے۔ تو اس سے معلوم یہ ہوا کہ صحابہ کرام جو ہے ہمارے اسلاف، ہمارے جو ہمارے لیے آئیڈیل ہے، وہ دین کے لیے، انسانیت کے لیے دینے والے تھے، لینے والے، لوٹنے والے نہیں تھے۔ آج کہاں کہاں لوٹ رہے ہیں لوگ، مدرسوں کے نام پہ لوٹ رہے ہیں، مسجدوں کے نام پہ لوٹ رہے ہیں، سوسائٹیوں کے نام پہ لوٹ رہے ہیں، کہیں ہر جگہ کرپشن ہی کرپشن ہے۔ امت کے اندر غربت کا خاتمہ کیسے ہوگا؟ کون سچا ہے کون جھوٹا ہے پتہ نہیں ہے۔ کام تو ہو رہا ہے، کئی این جی اوز کام کر رہے ہیں، لیکن ان کا جیب کتنا بھر رہا ہے کون پوچھنے والا؟ یہاں تو کلیئر حساب دیتے، پورا تیار کر کے لاگے کہ ہم روز اول سے اتنا ریکارڈ ہم نے تیار کیا ہے، سب صاف و شفاف ہے، یقیناً صاف و شفاف ہے، لیکن اندر سے جو بائی پاس سرجریاں جیسی ہوتی ہے، بائی پاس ارتک راستے سے جو تم نے لوٹا ہے امت کو، قوم کو، اس کا کیا ہے؟ وہ تو قیامت کے دن جواب دیں گے انشاءاللہ۔ الغرض میری باتیں تھوڑی زیادہ ہو گئی، میں معذرت خواہ ہوں، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس امت کو ایک امت بنائے، اور اس امت کے مقصد دعوت اللہ کے لیے سب کو جڑ کر کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین۔